یعنی کہ اللہ پاک نے یہاں پر اپنی بندگی اختیار کرنے کو کہا ہے، جس طرح ہم نے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کیا تھا نا کہ بندگی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور یہاں پر ہماری بندگی جی کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ بندگی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سارے احکام کو مان لیا جائے، ٹھیک ہے، اللہ پاک کا کلام جو ہم تک پہنچا ہے اس پہ اس کی ہر ایک بات پہ یقین کر لیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی جو ہے ہمارے پاس قرآن کا عملی نمونہ ہے تو اس کو جو ہے اچھی طریقے سے فالو کر لیا جائے۔ یہاں پر دیکھیں اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ جو تمہارا رب ہے، جو تم سے پہلے لوگ بھی گزرے ان سب کو تو دیکھیں اب اللہ نے یہ موت اور زندگی کو اس لیے ایجاد کیا تاکہ وہ ہمیں آزما سکے۔ کس طرح آزما سکے کہ ہم جو ہے اپنی آخرت کی تیاری کر رہے ہیں اور کس طرح کر رہے ہیں، اللہ کے احکام مان کے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ جیسے ہم نے کہا نا ایمان کا مطلب کیا ہے کہ آپ جو ہے یقین کر لیں، اور وہ یقین ایسا کہ جس کے بعد کوئی لمٹ ہی نہیں بچتی، کوئی جگہ ہی نہیں بچتی کہ ہم کہیں کہ یہاں جو ہے مجھے تھوڑا شک ہو رہا ہے کہ جو قانون جو ہے اللہ پاک نے جتنے بھی رائٹس بتا دیے عزیز اقارب کے، رشتہ داروں کے، بہن بھائیوں کے، ان میں جو ہے ہم کوئی بھول چوک کر ہی نہیں سکتے، اور جو انسانی حقوق بتا دیے گئے ہیں۔ اب یہاں پر ہم دیکھیں کہ نا ہم کس طرح نا ان رائٹس کو جو ہے دوسروں کو حق دینے کو درگزر کر دیتے ہیں، اور صحابہ جو تھے وہ اتنا جو ہے پریشان ہو گئے تھے ایک دفعہ، اور کہنے لگے کہ ہم اتنے پریشان ہو گئے کہ، اور یہ سمجھتے تھے وہ کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ کہہ دیں کہ جو پڑوسی ہیں ان کا حقوق جو ہے اب جائیداد میں بھی ہوگا۔ تو اتنے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق بھی ڈیفائن کیے۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے میرے پاس، And when my servant asks you about me, of course I am near. I respond to the call of one when he prays to me. So they should respond to me and have faith in me so that they may be on the right path. اب اللہ پاک یہاں بتا رہے ہیں کہ جو مجھ پہ بھروسہ کرنے والے ہیں، جو مجھ پہ یقین کرتے ہیں، وہ سیدھا راستہ جو ہے وہ ہمیشہ سیدھے راستے پہ ہوں گے۔ کہ اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ جب میرے بندے آپ سے پوچھے میرے بارے میں تو بتا دو میں کیا ہوں، قریب ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح دیکھیں یہاں اللہ پاک نے بتایا نا کہ جو مجھ پہ یقین رکھتے ہیں وہ ہمیشہ جو ہے کیا ہوں گے، سیدھے راستے پہ ہوں گے۔ یہی ایمان کی بات آ جاتی ہے کہ اگر ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں تو ہم ہمیشہ کہاں ہوں گے، سیدھے راستے پہ۔ ایمان تبھی مکمل ہوگا جب ہمارا یقین کیا ہوگا، مضبوط ہوگا، مستحکم ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہاں پر یہ دیکھیں اسٹیٹ فاسٹنس کی کتنی زیادہ ضرورت ہے، اور یہ آیتیں کتنی زیادہ ریلیٹ کر رہی ہیں اسٹیٹ فاسٹنس سے، کہ جب تک ہمارے اندر جو ہے اسٹیٹ فاسٹنس نہیں آتی کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ، ایمان سے ریلیٹڈ، تو بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو ہم جو ہے صحیح راستے کو جو ہے فائنڈ کر ہی نہیں سکتے۔ ہم اگر اپنے لیے الگ ہی کچھ نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں اور ہم بولتے کہ نہیں یہ ہمارا راستہ نہیں ہے، دین میں ہمیں یہاں ڈاؤٹ ہو رہا ہے، اور ہم خود سے کچھ بولتے ہیں کہ ہم اس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں، تو ہم جو ہے ہمیشہ غلط جگہ پہ ہی جائیں گے، اور اینڈ پوائنٹ جو اس کا ہوگا وہ غلط ہی ہوگا۔ کیونکہ انسان جو ہے جس کو خود اللہ پاک نے پیدا کیا ہے، تو اللہ پاک تو بہترین جانتے ہیں نا کہ ہمارے لیے کون سی راہ درست ہے اور کون سی راہ درست نہیں ہے۔ اب یہاں سے اندازہ لگائیں کہ جنت اور جہنم کی اگر بات کی جائے تو وہ تو بن چکی ہے، مگر انسان جو ہے اپنے لیے جنت اور دوزخ کا انتخاب خود کر رہا ہے نا، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں اگر ہم کسی کے حقوق نہیں بھی ادا کریں گے تو کیا ہو جائے گا، مگر جب امتحان ہوگا آخرت میں اور یہاں سے ہم خود ہی ان اعمال کے ذریعے کیا کر رہے ہیں، اپنے لیے چوز کر رہے ہیں کہ ہم کیا پسند کریں گے، جنت پسند کریں گے یا جہنم پسند کریں گے۔ مگر اللہ پاک پھر بھی فرماتے ہیں کہ اللہ پاک جو ہے وہ درگزر فرمانے والے ہیں۔ تو اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے کہ ہم پاسٹ میں ایسی غلطیاں کر چکے ہیں کہ ہم نے جو ہے کسی کا حق چھینا ہے یا نہیں دیا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کر دی،
تو ہم کیا کریں، توبہ کر لیں، اور ہم ان کی جو ہے بدلے میں کیا کر سکتے ہیں، ہیلپ کر سکتے ہیں، ان سے معافی مانگ سکتے ہیں. تو اس طرح سے کیا ہوگا، اللہ پاک بھی ہم سے راضی ہوں گے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں اسٹیٹ ہاسٹیج کی سورس کیا ہے ہمارے پاس. اس میں آپ کو کیا ہے، فرم بلیو ہونا چاہیے اللہ پاک پر، کہ کچھ بھی ہو جائے راستہ نکالنے والی ذات کس کی ہے، اللہ پاک کی ذات ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر ہمارے پاس جو ہے حدیث بھی ہے، narrated by عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. I heard the messenger of Allah, peace be upon him, saying, if you were to rely on Allah with the required reliance, he would provide for you as he provides for the birds. They go out in the morning with their stomach empty and return full. سبحان اللہ. دیکھیں پرندوں کی کتنی خوبصورت ہی ایک جو ہے حدیث سے ہمیں مثال ملتی ہے، کہ وہ جو ہے صبح کیا ہوتے ہیں، بھوکے پیٹ نکل جاتے ہیں، اور جو ہے جب شام کو واپس آتے ہیں تو انہیں جو ہے ان کی خوراک ملتی ہے. اور وہ یہ نہیں ہوتا کہ چونچ بھر کے لے آئیں اور پھر وہ چونچ بھر کے سنبھال کے، جس طرح انسان کرتا ہے. وہ کیا کرتا ہے انسان، اس کو اتنی اپنی جو ہے فکر ہوتی ہے مستقبل کی، تو وہ کیا کرتا ہے چیزیں جمع کرنا شروع کر دیتا ہے. مگر پرندے کتنی خوبصورتی سے ان کی مثال ہے کہ وہ اللہ پاک پہ کتنا یقین رکھتے ہیں. وہ ایسے آتے ہیں روز صبح اٹھ کے جاتے ہیں، ان کا یقین ہوتا ہے کہ ابھی ہم صبح اٹھ کے جائیں گے اور ہماری خوراک جو ہے ہمارے حصے کی جو ہے وہ ہمیں ضرور ملے گی. اس کی مثال آپ یہاں سے بھی لے لینا کہ ہمیں جو ہے بہت سی کنڈیشن میں جو ہے صبر بھی کرنا پڑتا ہے. کہ اب اس طرح نہیں ہے نا کہ ہم جو ہے اپنے حقوق کے لیے آواز جب اٹھا رہے ہوں تو ہم جو ہے لڑنے لگ جائیں اور ساتھ جو ہے دوسروں کا حقوق بھی چھینے. ہمیں کچھ کنڈیشن میں کیا کرنا ہے، آواز اٹھانی ہے، اور کچھ کنڈیشن ایسی ہوتی ہیں جہاں پر ہمیں صبر بھی کرنا ہے. کہ اللہ پاک نے فرمایا نا، جو تمہارے حق کا ہوگا، جو تمہارے نصیب کا ہوگا، وہ خود تم تک چل کے آئے گا، اور جب ہمارے نصیب میں نہیں بھی ہوتا تو وہ آ کر بھی چلا جاتا ہے. مگر ایسا نہیں ہے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے تو ہم چپ ہو جائیں اور ہم صبر کریں، کہ نہیں بھائی ہم صبر کریں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے صلہ آئے گا، اور جو ہے غلط کو جو ہے اللہ پاک خود جو ہے جواب دیں گے. اللہ پاک کی لاٹھی مضبوط ہے. مگر آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر ولنگ پاور ہے، یو کین اسٹاپ سم تھنگ، تو آپ اس کو روکیں گے. آپ کے اندر اللہ پاک نے اتنی طاقت تو دی ہے نا. ہم ہیومن ہیں، اور ہیومن ہونے کے باوجود ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ کچھ غلط جو ہے برداشت نہ کر سکے، جہاں غلط ہو رہا ہے اس کے لیے آواز اٹھا سکے. تو بیسیکلی اب یہاں پر اگر بات کی جائے کہ ہماری سوسائٹی میں دیکھیں سم ٹائم کتنی زیادہ جو ہے غلط چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، مگر ہم میں سے سب کیا کرتے ہیں، آنکھیں بند کر کے اور درگزر کر جاتے ہیں، اور وہیں سے سائڈ سے جو ہے گزر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں اب پہلے یہاں پر کلبز وغیرہ نہیں تھے، اب کافی زیادہ ڈیفینس ٹائپ کی آپ بات لیں، ایسے ایریاز ہیں ان کراچی کے، وہاں جو ہے کلبز بننا جو ہے اسٹارٹ ہو چکے ہیں. تو ہر ایریا میں ایک ٹائپ کے لوگ نہیں رہتے، ڈفرینٹ ٹائپ کے لوگ رہتے ہیں. وہاں بھی ایسے لوگ رہتے ہوں گے ضرور کہ جو دین کی طرف کافی ہوں، ان کو نالج ہو، ان کے علم میں ہو کہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں، غلط ہیں. اب جب آپ کے پاس علم موجود ہے اور آپ نہیں روک رہے اوبیسلی، اور آپ اس جگہ پہ رہ رہے ہیں، تو اس جگہ کے اور اس معاشرے کے بگاڑ میں آپ بھی جو ہے حصہ ادا کر رہے ہیں، آپ کا بھی پورا پورا حصہ ہے. تو جواب میں جو ہے جب آپ سے بھی جواب ہوگا کہ اس گناہ کی شرکت میں آپ شامل تھے، اور آپ اس دوران جب آپ سے سوال ہوگا تو آپ شوکڈ ہو جائیں گے کہ یہ گناہ تو میں نے کیا ہی نہیں، تو میں کیسے شامل تھا. تو اللہ پاک بتائیں گے کہ ہم استطاعت رکھنے کے باوجود جو ہے بول نہیں سکے، وہاں پر ہم آواز نہیں اٹھا سکے. کیوں نہیں اٹھا سکے؟ ہمیں لوگوں کو ڈر تھا. مگر ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین ہونا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام لیکن اللہ پاک پہ کتنا یقین کرتے تھے، اور کس طرح جب فرعون ان کے پیچھے آ رہا تھا اور اللہ پاک کے اوپر ان کو اتنا یقین تھا، انہوں نے جب اپنا عصا مارا تو دریا جو ہے وہ دو ہو گیا، دو حصوں میں ہو گیا، اور وہ جو ہے وہاں سے گزر گئے، جبکہ فرعون جو ہے وہیں پر ڈوب گیا تھا. کیوں؟ انہیں اپنے اللہ پاک پر یقین تھا پورا. اور ہمیں بھی یوں ہی یقین ہونا چاہیے جس طرح فرعون جو ہے، ہمیں پتہ ہے نا وہ کتنی غلط راہ پہ تھا، تکبر اور غرور میں تھا، اور وہ کیا اس دور کا جو زمانہ تھا وہ کیا کر رہا تھا، برائی پھیلا رہا تھا، اور اپنے آپ کو کہہ رہا تھا کہ نعوذ باللہ میں خدا ہوں. تو لوگوں کو خدا کی طرف سے کیا کر رہا تھا، غافل کر رہا تھا. مگر اللہ کے نبی نے آواز اٹھائی اور اللہ پہ کتنا یقین کیا، اتنا فرم بلیو تھا کہ اللہ پاک نے ان کے لیے کس طرح راستے بنائے. اور یہاں سے ہم مثال لے سکتے ہیں کہ کبھی بھی ہمیں کسی چیز کا بھی خوف آنے لگے یا لوگوں کا خوف آنے لگے تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ لوگوں کو خدا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی جو ہے ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارے لیے راستہ بنائیں گے.
تو ہمیں اپنے نبیوں کی اور انبیاؤں کی اسٹوریز میں سے بھی اتنا سب کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، تو ہمیں جو ہے وہ بھی پڑھنی چاہیے تاکہ ہم اس سے بھی جو ہے سیکھ سکیں. دیکھیں ہر نبی، جتنے بھی نبی آئے نا، سب نے جو ہے اتنی اللہ پاک کے کام کو پہنچایا اور سب نے جو ہے دین کو جو ہے پھیلانے کی کوشش کی. اور دین میں کہیں بھی یہ نہیں بتایا کہ آپ فرد کی طرح رہیں. ہر جگہ یہی بتایا گیا آپ جو ہے اپنے معاشرے کو بہترین بنائیں. ایک فرد کی موجودگی کا جو ہے اس کے معاشرے پہ بہت زیادہ گہرا اثر ہونا چاہیے. We belong to Allah, so we put our trust in Allah. یہ بات ہمیں جو ہے اپنے کہتے ہیں نا پلو سے باندھ لینی چاہیے. تو یہ بات جو ہے ہم اپنے پلو سے باندھ لینی چاہیے اور ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی ذات پر یقین ہونا چاہیے. جو اتنی بڑی دنیا تخلیق کرنے والی ذات ہے، تو ہمیں جو ہے ہر میٹر میں اللہ پاک پہ یقین کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک پہ ہر چیز کا علم ہے. وہ جانتے ہیں نا کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، تو اس لیے وہی ہماری مدد کرنے والی بھی. اب دیکھیں میرے پاس یہاں پر جو ہے سورہ عصر ہے. اس میں کتنے خوبصورتی سے جو ہے بیان کیا گیا ہے کہ حق دینے والوں کا اور وہ لوگ جو حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں اور جو صبر کی تلقین دیتے ہیں دوسروں کو، وہ کامیاب لوگ ہیں. ذرا میں سورہ عصر پڑھوں اور آپ کو اس کی جو ہے تفسیر خوبصورتی سے سمجھاتی ہوں. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کہ یہاں پر نا اللہ پاک زمانے کی قسم کھا رہے ہیں. اب زمانے کی قسم کھانے کا مطلب دیکھیں کہ زمانے میں ہمارے پاس 3 طرح کے زمانے آ جاتے ہیں. یہ سب جو ہے ہمیں پتہ ہے، ماضی، حال اور مستقبل. تو یہاں پر جو اللہ پاک نے زمانے کی قسم کھائی ہے کہ وہ زمانہ جو ابھی چل رہا ہے، اللہ پاک نے قرآن مجید میں جن جن چیزوں کی جو ہے قسم کھائی ہے اس بیس پہ نہیں ہے کہ جو ہے ان کی کیا ہی خوبیاں ہیں، اور جو ہے اس بیس پہ کھائی گئی ہے کہ وہ جو ہے جو اللہ پاک مثال دے رہے ہیں اس کو ساتھ ساتھ کیا کر رہی ہیں، وہ قسم جو ہے ان کو پروف کر رہی ہیں. تو اب یہاں پر زمانے کی قسم کھا کے بتایا گیا کہ انسان کیا ہے، بڑے ہی خسارے میں ہے. مگر آگے یہ بھی اللہ پاک نے فرما دیا کہ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے. یہاں پر دیکھیں کہ اللہ پاک نے جو ہے زمانے کی قسم کھائی. اب ہم آج کے زمانے کی بات کریں اور گزرے ہوئے زمانے کی بات کریں تو ان میں جو ہے بتایا کہ انسان کیا ہے، خسارے میں ہے، مگر ان لوگوں کے علاوہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے. یعنی کہ جنہوں نے جو ہے اللہ کے احکام کو نہیں مانا، جن کے ایمان میں جو ہے پختگی نہیں تھی، جو صرف زبان سے اقرار کرتے تھے مگر جس طرح ان کے جو عمل تھے وہ اس کو ثابت نہیں کر رہے تھے کہ ہاں وہ واقعی اللہ پاک پر ایمان لائے، اور جو نیک عمل نہیں کرتے تھے تو وہ جو کیا ہے خسارے میں تھے. اب ہم آج کا بھی وقت دیکھ لیں تو وقت جو ہے کتنی تیزی سے چلتا جا رہا ہے، اور ہم اپنے اعمال پہ نظر ڈالیں تو ہمیں تو فکر ہی نہیں ہوتی ہم کیا کر رہے ہیں. تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو بھی ہم گناہ کرتے جا رہے ہیں وہ کاؤنٹ ہوتے جا رہے ہیں. اب یہاں پر اللہ پاک فرماتے ہیں نا کہ ان لوگوں کے علاوہ جو دوسروں کو حق کی نصیحت کرتے ہیں. یہاں سے ہم دیکھیں حق کی نصیحت کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں نا جو آپ کو بتائیں کہ کیا سچ ہے، کیا صحیح ہے، کہ اللہ پاک نے کیا فرما دیا. حق بات کہنے سے جو نہیں ڈرتے اور دوسروں کو بھی نصیحت کرتے ہیں. تو ہم نے بھی سیریز سے یہی سیکھنا تھا، تو ہم کیا کریں گے، ہمیشہ حق کا ساتھ دیں گے کہ چاہے کوئی بھی کنڈیشن ہو. ہم نے جو ہے جھوٹ کا ساتھ نہیں دینا. دیکھیں ہم نے کتنے قصے پڑھے ہیں کہ اللہ کے وہ ولی تھے جن کی ماں جو ہے انہوں نے ان کو درس دیا تھا کہ کچھ بھی کہو آپ نے جو ہے ہمیشہ سچ بولنا ہے. تو وہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو اس دوران جو ہے ان کو کچھ چوروں نے آ کے پکڑ لیا اور ان سے پوچھا کہ جو تمہارے پاس مال ہے وہ کہاں ہے. تو انہوں نے بتا دیا. تو انہوں نے جب بتایا تو انہوں نے سے پوچھا کہ تم جھوٹ بھی تو بول سکتے تھے، مگر انہوں نے کہا کہ میری ماں نے کہا تھا کہ ہمیشہ جو ہے سچ بولنا، کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے. ہم یہیں سے دیکھیں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا ہی جو ہے خوبصورتی سے ان کی ماں نے جو ہے درس دیا تھا، اور ہم کس طرح ان سے جو ہے اپنے بچوں کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. اور یہیں سے ساری چیزوں کی شروعات جو ہے اسٹارٹ ہوتی ہے، کیونکہ بچپن ایک ایسی چیز ہوتی ہے جہاں سے بچہ جو ہے ہر کچھ سیکھتا ہے، وہ ہمیشہ اس کے مائنڈ میں رہتا ہے. جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں تو چھوٹے بچے ہمیں دیکھ کے کیا کرتے ہیں، نماز پڑھنے لگتے ہیں. تو اب بھی اگر ہم اپنے بچوں کو ہیومن رائٹس کا بتائیں گے کہ کس طرح ہمیں جو ہے ایک دوسرے کا حق دینا چاہیے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کی کیئر کرنی چاہیے، تو وہ جو ہے درس جو اسلام جو ہے دیتا ہے رواداری کا، بردرہڈ کا، تو وہی یہیں سے جو ہے آپس میں ڈیولپ ہونا شروع ہوگا.
اور ہمیں پتہ ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ گھر کی کیا ہوتی ہیں، ملکہ ہوتی ہیں، یعنی کہ جو چار دیواری باؤنڈری ہوتی ہے اس کے اندر جتنے بھی افراد ہیں، ہمارے بہن بھائی چھوٹے بچے، ان سب کی تربیت کا جو ہے ذمہ داری ہمارے اوپر ہوتی ہے۔ یہاں پر دیکھیں ہم بات کریں اگر کہ جو لوگ حق کی نصیحت کرتے ہیں، سورہ المائدہ میں جو ہے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں اور حضرت داؤد علیہ السلام سے اللہ پاک نے جو ہے لعنت کروائی ان لوگوں پر جو گناہ کا کام کرتے ہیں اور جو ہے حق کا ساتھ نہیں دیتے۔ یعنی کہ وہ دور تھا جب کیا تھا کہ گناہ جو ہے اتنے زیادہ ہو رہے تھے اور جو ہے لوگ دیکھنے کے باوجود بھی، جاننے کے باوجود بھی ان کے خلاف جو ہے آواز نہیں اٹھاتے تھے اور کچھ بولتے نہیں تھے۔ تو ان کے اس زبان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اللہ پاک نے لعنت کروائی ہے۔ یعنی اب یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ اللہ پاک اس بات کو کتنا ہی برا جانتے ہیں کہ جب ہم حق کا ساتھ نہ دیں اور حق کی کسی کو تلقین نہ کریں۔ یہ ہمارے ایمان کے اندر ہونا چاہیے کہ کہیں اگر کچھ غلط ہو رہا ہے تو ہم جو ہے تنقید برائے اصلاح کر سکتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کریٹیسزم نا، کہ ہم جب کسی کو کریٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسرا ایک اصلاح کے طور پہ ہم کسی کو اگر کہہ رہے ہیں کچھ تو وہ کریٹیسائز کے اندر کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا۔ تو ہم کبھی کچھ سوچتے ہیں نا کہ ہم اگر سامنے والے کو کہہ دیں کہ وہ غلط کر رہا ہے، وہ گناہ کا باعث بن رہا ہے تو اس کو برا نہ لگ جائے، تو بھائی ہم جو ہے وہاں اس کو کریٹیسائز نہیں کر رہے ہیں۔ یا اگر آپ کو کوئی کہہ رہا ہے کہ تم تو بھائی کریٹیسائز کرو لوگوں کو، تو آپ نے وہ بات یاد رکھنی ہے کہ تنقید برائے اصلاح جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، مگر آپ اس فرد کو جا کے کہیں کہ آپ نے جو ہے یہ عمل جو کیا ہے یہ درست نہیں ہے، اس سے جو ہے آپ کو بھی نقصان ہے اور جو ہے ہمارے معاشرے کو بھی نقصان ہے۔ اسی طرح جو ہے سورہ انفال میں بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ بچوں اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم سے گناہ کیا۔ یہاں پر دیکھیں اللہ پاک نے سورہ انفال میں پھر سے ہائی لائٹ کر دیا کہ وہ لوگ جو گناہوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر بھی کچھ نہیں بول رہے ہوتے، تو جو گناہ کرنے والے لوگ ہیں تو ان کو ہی صرف سزا نہیں ملے گی بلکہ ان کو بھی ملے گی جو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے بھی سب کیا کر رہے ہیں، اندیکھا کر رہے ہیں۔ حد تک تو اللہ کا احکام پہنچ گیا۔ تو ہمارے اندر دیکھیں وہ مضبوطی ہے ہی نہیں نا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کے اندر تھی، اور جن کا درس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا کہ حق بات کرو، ہمیشہ سچ کا ساتھ دو اور جھوٹ نہ بولو۔ میں بیان سنی تھی، اس میں جو ہے ایک مفتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے جو ہے میرے جو امتی ہیں وہ سب کچھ کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے، مگر ہم دیکھیں اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ ہم بات بات پر جو ہے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ عصر میں کہ جو حق کی نصیحت کرتے ہیں اور صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ اب کیا بات ہے کہ فرد یہی بات ہوگی کہ جو ہماری سوسائٹی ہے اس میں ہم جو ہے صرف فرد کے طور پہ زندگی نہیں گزاریں گے، بلکہ جو ہے ہمیں کیا کرنی ہے، ایک آپس میں ایک ساتھ ایک معاشرہ بنانا ہے جس پہ جو ہے ہمارا اثر بھی نظر آنا چاہیے۔ اور وہ کس طرح نظر آئے گا کہ جب کوئی مصیبت میں ہو تو ہم اس کو صبر کی تلقین کریں، ان کو صبر کا درس دیں۔ اب ہمارے یہاں دیکھیں اگر کوئی مصیبت میں یا پریشانی میں ہوتا ہے نا تو ہم بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ موٹ کے ایسے ناٹک کر رہے ہیں، یا کوئی ہمارے پاس ہیلپ کے لیے آ جاتا ہے نا تو ہم جو ہے سب سے پہلے اسے 100 سوال کرتے ہیں کہ اچھا ایسا ہے، کیوں ہے، کیا وجہ ہے، اور جو سب ہم سے ہیلپ کے لیے آتے ہیں نا لوگ، پھر ان کو خود بھی شرمندگی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ہمیں یہ سب چیزیں نا دیکھیں نہیں کرنی چاہیے۔ سوال بھی ہم اس طرح کے کر سکتے ہیں نا جس سے ہم سمجھے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، اور اب کوئی ہم سے مدد مانگ رہا ہے اور ہم مدد نہیں کر رہے، تو یہ تو جو ہے اللہ پاک ہمیں آج موقع دے رہے ہیں، توفیق دے رہے ہیں ہم کسی کی مدد کریں، اور نہیں کریں تو ظاہر سی بات ہے اس کا سوال کا ہوگا ہم سے۔ جس طرح میں نے کل آپ کو بتایا کہ کسی نفس کی جو ہے اگر آپ جان بچا رہے ہیں تو آپ تمام انسانیت کو بچا رہے ہیں، کہ کوئی بیمار تھا تو آپ نے جا کے اس کی تیمارداری کری، اور اگر کوئی بیمار تھا یا تکلیف میں تھا تو آپ نے اس کی تکلیف دور کرنے کی کوشش کری۔ ٹھیک ہے، ہاؤ ٹو انلاک یور ٹرو پوٹینشیل۔ اب یہاں پر ہمارے پاس کچھ چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں اللہ تعالیٰ کے اوپر ہمیں جو ہے پورا یقین ہونا چاہیے، کوئی بھی میٹر ہو اس میں ہمیں اللہ پاک کے اوپر کیا ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے۔ اگر آپ حق کے ساتھ ہیں تو آپ ڈریں گے نہیں، چاہے کوئی بھی آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے، ٹھیک ہے۔
ہمیں پتہ ہے کہ جتنے بھی قانون بنائے یہاں پر سب سے پہلے قانون ہمیشہ کس کا آئے گا؟ اللہ پاک کا آئے گا. تو آج جب ہم نے یہ سیشن پڑھا ہے اس میں ہم نے بخوبی پڑھ لیا کہ جو ہے ہر انسان کے اور انسانیت کے کتنے حقوق ہیں. تو اس کے بعد جو ہے یہ قانون جو ہم نیشنلزم کی بیس پہ دیکھیں اور نیشنل میں جو بنے وہ سب بعد میں آتے ہیں. سب سے پہلے جو ہے کس کا قانون ہے؟ اللہ پاک کا قانون ہے. تو ہمیں اس قانون کو فالو کرنا ہے نا جو اللہ پاک نے ہماری طرف بھیجا ہے. اور کس لیے بھیجا ہے؟ تاکہ ہم ہی ہدایت کی راہ پہ چل سکیں. اگر ہم اس کو نہیں بھی فالو کرتے تو اللہ پاک کی ذات کو، اللہ پاک کو تو کوئی سے وہ نہیں ہے، ان پہ تو اللہ پاک نے تو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے. اس سے ہم ہی کو فائدہ ہے. میں نے آپ کو کل بتایا نا کہ ہم اگر کسی کے حق تلفی کر رہے ہیں تو کل کو ہماری بھی حق تلفی ہوگی. یہ جو سرکل پورا جو ہے چل رہا ہوتا ہے، جیسے جو ہے ہم دیکھیں فوڈ چین کا سرکل پورا چل رہا ہوتا ہے، واٹر لائف سائیکل چل رہا ہوتا ہے، تو ہر چیز جو ہے وہ اپنے ہی مدار میں یوں چل رہی ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر کسی کے اندر کوئی برائی پائی جا رہی ہے، کہیں پہ جو ہے کوئی خرابی ہو رہی ہے اور آپ وہاں نہیں روک رہے یا کسی کو آپ کی ہیلپ کی نیڈ آپ نہیں کر رہے، تو کل کو آپ بھی اس کنڈیشن میں ہوں گے اور لوگوں کو پتا ہوگا کہ یہ ایسا انسان ہے، اس سے تو کبھی دوسروں کی ہیلپ کی نہیں، تو وہ کیوں آپ کی طرف آئیں گے. ہوتا ہے نا کہ ہم اگر لوگوں سے روڈ بیہیویئر رکھتے ہیں اور ہمارا جو ہے سب کے ساتھ اس طرح کا رویہ ہوتا ہے تو سب ہم سے کیا ہو جاتے ہیں؟ دور ہونے لگتے ہیں. ان کو ہمارے نیچر کا آئیڈیا ہو جاتا ہے. اور یہ اللہ پاک کی طرف سے آزمائش بھی ہوتی ہے کہ اگر آپ اللہ پاک کے بندوں کو تنہا چھوڑ رہے ہیں کسی مصیبت میں، ان کا ساتھ نہیں دے رہے یا ان کا حق چھین رہے تو کل کو آپ کو بھی آپ کا حق نہیں ملے گا. کیوں؟ جب آپ دوسروں کو حق نہیں دے رہے تو اللہ پاک کس طرح سے آپ کو جو ہے آپ کا حق دے دے؟ اور آپ کس طرح سے پھر کہہ سکتے ہیں کہ جو میرا حق نہیں دے گا کہ اللہ پاک جو ہے بروز محشر سے دیکھ لیں گے؟ ہم نے کتنے ٹھاٹ سے کہتے ہیں نا کہ فلاں نے مجھے جو ہے تکلیف پہنچائی ہے تو کوئی بات نہیں، میں اس کو جواب نہیں دوں گا، یا میں یہ بول دوں اللہ پاک جو ہے دیں گے اس سے جواب. اللہ پاک جو ہے اللہ کی پکڑ جو ہے میری پکڑ سے زیادہ وہ ہے، مضبوط ہے. تو ہم یہ غور کرتے ہیں اس وقت کہ ہم جو ہے دوسروں کے ساتھ صحیح کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا ان کو نقصان تو نہیں پہنچا رہے ہوتے؟ کیا ہم تو ان کو زبان سے یا ہاتھ سے تکلیف نہیں دے رہے ہوتے؟ کیا ہم ان کا حق تو نہیں چھین رہے ہوتے؟ اس کو ہم نے کبھی جو ہے غور نہیں کیا. اور اپنے آپ پر جو ہے غور کرنا جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے. ہمیں ڈو رائٹس ڈیڈس، ٹھیک ہے، ایز پر دا کمانڈمنٹس آف اللہ اینڈ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جس طرح اللہ پاک نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ہمیں تلقین کیے ہیں جن عمل کرنے کی، تو ہمیں جو ہے وہی عمل کرنا چاہیے. اب یہاں پہ ایک مثال لے لیں کہ حدیث ہے ہمارے پاس کہ جو کسی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص اللہ کے بندوں کی تکلیف میں اگر ان کی تکلیف دور کرے گا تو اللہ پاک جو ہے قیامت والے دن اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے. اب وہ لمحہ دیکھیں قیامت کا کتنا ہوگا عالم ایسا ہوگا وہ کہ ہر کسی کو اپنی فکر پڑی ہوگی. ہم یہ بھی جانتے ہیں ایون ہر انبیاء جو ہے کہیں گے کہ ہماری جان بچے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اس لمحے کو اگر ہم ذرا ایک دفعہ اپنے مائنڈ میں لے آئیں اور اس کے بعد ہم وہ سب کام کریں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم کتنا خوف آتا ہے نا. تو یہاں پر دیکھیں کہ اگر ہم کسی کی دنیا میں جو ہے ہیلپ کرتے ہیں، کسی کی تکلیف دور کرتے ہیں، تو اس وقت قیامت والے دن ہمیں کتنی ہیلپ کی نیڈ ہوگی کہ ہمارے جو ہے یہ گناہ جو ہے چھپ جائیں اور ہمارے ان گناہوں کے بارے میں کچھ ٹچ نہ ہو. تو اس دوران اگر ہماری اس نیکی کے بدلے کا صلہ ہمیں وہاں ملے گا جہاں ہمیں اتنی ضرورت ہوگی تو یہ کتنی ہی اچھی بات ہوگی. تو ہمیں یہ سوچ کر بھی کیا کرنی چاہیے؟ ہیلپ کرنی چاہیے. اور اگر آپ کسی کی ہیلپ کر بھی رہے ہیں اور انسانیت کے ناطے کسی کی جو ہے مدد کریں، کسی کی تکلیف دور کریں، تو آپ یہ یاد رکھیں ہمیشہ کہ ہم صرف اللہ کی رضا کی خاطر کریں. ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ پاک کی رضا کی خاطر کریں. ہمیں دنیا سے کوئی غرض نہیں ہے کہ دنیا تو دیکھیں آپ کو آپ کا بدلہ کبھی بھی نہیں دے سکتی نا. تو اللہ پاک جو ہے بہترین صلہ دینے والی ذات ہے، تو اس لیے ہمیں جو ہے صلے کی امید اللہ سے رکھنی چاہیے. اور اگر سم ٹائم ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم سے کوئی برا کر بھی جائے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا پتا یہ لا علم ہو، انہیں اس بات کا علم نہ ہو، تو ہمیں پولائٹلی جو ہے ان کو سمجھا دینا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم بھی انہی والا رویہ اختیار کر لیں. اب دونوں طرف جو ہے آگ جل رہی ہوگی تو وہ بجھے گی نہیں. ایک طرف آگ ہے تو دوسری طرف پانی کا ہونا جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے. اس لیے ہمارے پاس اگر علم موجود ہے، علم کے باوجود ہم اسے جو ہے نگلیکٹ کریں کہ ہم نہیں جانتے، تو پھر دیکھیں ہم ان لوگوں کی طرح ہی ہو گئے نا جن کی مثال اللہ پاک نے قرآن مجید میں دی ہے کہ وہ بہرے اور گونگوں کی طرح ہوتے ہیں جو سب کچھ جانتے بھی ہیں
اور سم ٹائم ان کو پتہ بھی ہوتا ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ بہرے بننے کی کوشش کرتے ہیں. ہیلپ ایچ ادر اپون ٹروتھ. ٹھیک ہے، اب یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، اگر کہیں پہ کوئی آپ کے سامنے لڑائی ہو رہی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ کون سا بندہ جو ہے سچ پہ اور حق پہ، اور آپ کو خوف آ رہا ہے کہ آپ سچ نہیں بول سکتے، آپ ساتھ نہیں دے سکتے کیونکہ آپ کی جو ہے خطرہ ہو جائے گا یا آپ کی عزت پہ بات آ جائے گی، تو یہ حرکت ہم نے ہرگز نہیں کرنی. کیونکہ ابھی ہم نے بات کی کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہیں اور اللہ پاک جو ہے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرنے والی ذات ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے، اس وقت حق کا ساتھ دینا ہے. ابھی بھی دیکھیں، میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں چھوٹی سی. کیا ہوتا ہے نا، ہمارے یہاں اتنے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں تو وہاں پر جو ہے ہیلپ کے بجائے زخمی لوگ ہوتے ہیں. کتنی اگر آپ وہ مرنے والے کی جان بچا دیں، ایک انسان کی جان بچانا تمام انسانیت کے برابر ہے، تو اس کو آپ کو کتنا ہی اجر ملے گا. ہم وہاں کیا کرتے ہیں، پکچرز لینا شروع کرتے ہیں، ویڈیو بنانا شروع کرتے ہیں، اور سامنے والا بندہ اتنا تکلیف میں ہوتا ہے اور اس کو اتنی نیڈ ہوتی ہے، ہم پھر بھی نہیں ہیلپ کرتے. کیوں؟ ہم کہتے ہیں کہ بھائی کہ جب کیس رجسٹر ہوگا تو ہمارے بھی نام آ جائیں گے اور ہمیں بھی پھر اتنا ٹائم لگانا پڑے گا، ہم سے بھی پوچھ تاچھ ہوگی. تو کیا ہم جو ہے اتنا وقت جو اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں دیا ہے، تھوڑا سا اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے بندوں کی جان بچانے کے لیے نہیں کر سکتے؟ ایک دیکھیں ہمارے پاس شعر بھی ہے نا علامہ اقبال کا، کہ شعر کیا تھا، میں سناتی ہوں آپ کو شعر پھر سے، تھوڑا یہ کمپلیٹ کر لو، میرے مائنڈ میں نہیں آ رہا. دا ایڈوائز ایچ ادر فار پیشنس. جس طرح ابھی ہم نے پڑھا کہ سورہ عصر ہمیں یہ درس بھی دیتی ہے، ہمیں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنی چاہیے. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کہیں اگر ہو بھی رہا ہے کچھ مسئلہ تو وہاں کسی کے رائٹس نہیں بھی ملے تو آپ ان کو جو ہے صبر کا درس دیں گے، تاکہ وہ ٹھنڈے دماغ سے لے کر کیا کریں، سوچیں اور جو ہے حل نکالیں. ہوتا ہے. اور کہیں ہم دیکھیں غریب لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ان کی جو ہے مدد کرنی چاہیے. اور ہم جا کر، اگر ہمارے پاس اتنا نہیں بھی ہے نا، تو ہم جا کے ان کی جو ہے تھوڑی بہت کسی بھی طرح سے ان کو اگر مدد کی ریکوائرڈ ہے، ہم پیسے دے کے نہیں کر سکتے، ہم جو ہے کھانا پہنچا کے نہیں کر سکتے، تو ان سے پوچھیں کہ کام کاج میں اگر ان کی کوئی ہیلپ کی نیڈ ہو، وہاں جا کے ہم ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں. دوسرا، ہم جو ہے انہیں صبر کا درس دے سکتے ہیں اور ہم انہیں جو ہے پازیٹیو راستے بتا سکتے ہیں. جب انسان مشکل میں ہوتا ہے نا اور جب کوئی حل نہیں نکل رہا، تو مائنڈ میں کیا آتی ہے، سب سے پہلی چیز نیگیٹیوٹی آتی ہے. اور نیگیٹیوٹی آتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے، برائی کے 100 دروازے کھولتی ہے، انسان کے آگے جو ہے بہت سارے غلط چیزوں کے راستے کھل جاتے ہیں. جس طرح میں نے پہلے بھی بات کری تھی کہ جو چوری چکاری ہوتی ہے، ڈکیتی ہوتی ہے، یہ اس طرح تو نہیں ہوتی، ہر کوئی شوقیہ طور پہ نہیں آتا. کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو جو ہے مجبوری کی باعث آنا پڑتا ہے. تو وہ کس طرح سے سارٹ ہوگی، کہ جب ہم لوگوں کو صبر کی تلقین بھی کریں گے مشکل وقت میں، کہ اللہ پاک آسانیاں فرمائیں گے. اور یہ اللہ کا ایک امتحان ہوتا ہے ہر انسان کے اوپر. تو ہمیں کیا کرنا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، چاہے وہ صبر کا درس دے کے کریں، چاہے وہ حق کا درس دے کے کریں. ہاں، شعر مجھے جیسے یاد آ گیا، میں آپ کو سنا دیتی ہوں کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا گیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کمنتیں کرو بھی. کہ اللہ پاک نے دیکھیں، علامہ اقبال کیا کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے جو ہے انسان کو انسان کے دل کے لیے، انسان کے درد کے لیے پیدا کیا، تاکہ ہم ایک دوسرے کے دکھ میں اور ایک دوسرے کے درد میں کام آ سکے. کیونکہ ہم جانتے ہیں اسلام جو ہے رواداری کا، میانہ روی کا، مساوات کا اور بردرہڈ کا جو ہے بھائی چارے کا درس دیتا ہے. یہیں سے جو ہے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام جو ہے ہیومن رائٹس کو جو ہے کتنے زیادہ جو ہے کلیئرلی ڈیفائن کرتا ہے. اور دنیا میں سب سے پہلے جو ہے ہیومن رائٹس جس ادا کرنے کا درس جو ہے وہ اسلام نے ہی دیا ہے. اسلام نافذ ہونے سے پہلے بھی جو جہالت کی رسومات تھی، اس میں بھی یہی جو ہے فرق ذات پات کے سب چیزیں چلتی آ رہی تھی. اور اسلام کے بعد اب بھی جو ہے جب سے یہ نیشنلزم سسٹم بنے، اور اس کے باوجود بھی جو ہے کہیں جگہ ایسی ہوتی تھی جہاں پہ یہ فرق موجود تھے اور یہ جو ہے لوگوں کے حقوق جو ہے ان کو نہیں دیے جاتے تھے. اس وجہ سے ہم نے یہ بھی پڑھا کہ حجت الوداع کے موقع پر جو آخری خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اس میں بھی آپ نے بھائی چارے کا درس کیا اور یہ بھی بتایا کہ کوئی جو ہے ایک دوسرے میں جو ہے
کوئی عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، اور کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر فوقیت حاصل نہیں ہے، کیونکہ ہم سب جو ہیں جتنے بھی انسان ہیں حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی جو ہے اولاد ہیں۔ تو یہاں سے میں آج اینڈ کروں گی اس سیشن کا، اور مجھے امید ہے آپ سب کو جو ہے اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا، اور ایک ایکٹیویٹی ہم نے خود بھی کرنی ہے اور اس کو ہم نے نوٹ بھی کرنا ہے چینجز کو، کہ ہم جو ہے کوشش کریں ہم گھر میں موجود ہیں اور گھر کے باہر ہی موجود ہیں، تو ہم کیا کریں سب کو سب کا حق جو ہے وہ پورا دیں، اور جہاں کہیں غلط ہو رہا ہے، جہاں کہیں آپ گناہ کا کام دیکھ رہے ہیں، تو آپ وہاں جو ہے آواز اٹھائیں گے، کیونکہ آپ کے روکنے سے جو ہے اگر آپ روک دیں گے تو وہاں پہ کل کو آپ 4 لوگ دیکھیں گے تو وہ بھی کوشش کریں گے روکنے کی۔ وہ آئی تھنک ایک فلم تھی، مجھے یہاں پہ اگزامپل میں آپ کو چھوٹی سی دوں گی، کہ وہاں انہوں نے کوئی وہ تھی کہ آپ ایک بندے کی ہیلپ کریں، تو انہوں نے کسی کی ہیلپ کری، انہوں نے کہا کہ آپ ریٹرن میں جو ہے 3 بندوں کی مزید ہیلپ کر دینا۔ تو ہمیں بھی اس طریقے سے کیا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے تو ہمیں کتنا پیارا درس دیا ہے، تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے، سب کا حق ادا کرنا چاہیے، اور جہاں کہیں غلط ہو رہا ہو تو ہمیں اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ کسی مظلوم کا آپ جب ساتھ دیں گے نا، تو جب آپ کسی مصیبت میں ہوں گے تو اللہ پاک آپ کی جو ہے مصیبت اور پریشانیاں خود ہی دور فرما دیں گے، اور اس کی شورٹی میں آپ کو دیتی ہوں، آپ یہ خود آزما کے دیکھیے گا کہ آپ جب کسی کی ہیلپ کرتے ہیں بلا کسی صلے کے، کیونکہ آپ نے تو اس لیے مدد کی کہ اللہ پاک نے اس کا حکم دیا، اور آپ کو اللہ پاک ہی صلا دیں گے، تو اللہ پاک جو ہے آپ کی بھی پریشانیاں جو ہے اور پرابلم جو ہے وہ خود ہی سارٹ کر دیں گے انشاءاللہ۔ اور مجھے امید ہے آپ سب کو اچھے سیشن سمجھ آیا ہوگا، اور آپ نے جو بھی یہاں سیکھا ہے وہ آپ سب جو ہے آگے ضرور ڈیلیور کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا و احسن الجزاء فی الدارین۔